میں ایک ایسی سنت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اسلام کے تمام احکامات اس ایک سنت کے گرد جمع ہیں. یقین جانیے اگر وہ سنت موجود نہ ہوتی تو آج خانہ کعبہ ویران ہوتا، یہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں مساجد موجود نہ ہوتی. وہ سنت اگر موجود نہ ہوتی تو یہ 55 اسلامی ممالک اور یہ 1.5 ارب مسلمان موجود نہ ہوتے. اس ایک سنت کا ذکر کہ جس کے گرد ساری سنتیں ہیں. اللہ رب العزت نے خود اس سنت کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں کیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس بے چینی کی وجہ سے، اس اضطراب کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لا. کہیں فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سورہ شعراء میں کہ کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. کہیں فرمایا سورہ فاطر میں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کیا آپ اپنے آپ کو پریشانی اور اضطراب میں ڈال لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ واقف ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں. اور کہیں سورہ توبہ میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، حریص ہے تمہارے اوپر، تمہارے لیے، تمہاری فلاح کے لیے بے چین ہے. ان کو لالچ اگر کوئی ہے تو صرف ایک لالچ ہے کہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکو، تم آخرت میں کامیاب ہو سکو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بے چینی نہ ہوتی اور اس درجے کی بے چینی نہ ہوتی کہ یہ تمام عالم کے لوگ اس راہ سے جڑ جائیں، یقین جانیے میں اور آپ آج یہاں پر اسلام کی باتیں نہ کر رہے ہوتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آگ روشن کر دی، اور جب آگ خوب روشن ہو گئی، ماحول آس پاس کا روشن ہو گیا تو پتنگے تھے کہ اس میں گر گر کے مرنے لگے، اور وہ آدمی ان پتنگوں کو پوری قوت سے روک رہا ہے کہ وہ اس آگ میں نہ گریں. بس اسی طرح میں تمہیں آگ کی اس لپٹ سے بچانے کے لیے کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں کہ کسی طرح تم آتش جہنم سے بچ جاؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر اعلان کرتے، تمام اہل مکہ کو جمع کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ جنت کے رستے پر آ جائیں. پھر اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے ہیں، سب کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں اپنا پیغام پیش کرتے ہیں. اور ابو لہب کھڑا ہو کر اس ساری مجلس کو الٹ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے، پھر اگلے دن جمع کرتے ہیں، پھر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. حجۃ الوداع پر اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے آخر میں یہ کہا کہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں ان پہ یہ فرض ہو گیا کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں خود فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہے تو آگے پھیلاؤ. جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر موجود تھا کہ ہمیں دعوت دینی ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، اس دین سے وابستہ کرنا ہے، اسلام پھیلتا چلا گیا. نبی